اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فتوے اور احتیاط میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہم کیسے جانیں کہ کون سا فتویٰ ہے اور کہاں پر مجتہد نے احتیاط لگائی ہے اور کیوں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو مجتہد کے نزدیک قرآن، حدیث، عقل اور اجماع کی روشنی میں پوری طرح سے ثابت ہو جائے، اس مسئلے پر دیے گئے حکم کو فتویٰ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم کسی حلال گوشت جانور کو ذبح کرے تو اس کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ توضیح المسائل میں مختلف جگہوں پر الگ الگ طرح کی احتیاط لگی ہوئی ہیں، جیسے احتیاط واجب، احتیاط مستحب وغیرہ۔ یعنی وہ مسئلہ ان مجتہد کے نزدیک پوری طرح سے حل نہیں ہوا ہے اور اس مسئلے میں مقلد دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور رجوع کب کیا جا سکتا ہے؟ جب کوئی مسئلہ کسی مجتہد کے نزدیک حل نہ ہوا ہو اور انہوں نے اس میں احتیاط لگا دی ہو تو اس میں ان کے مقلد کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ان کے بعد والے مرجع کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقلید صرف عالم کی جا سکتی ہے، تو اگر عالم وقت کسی مسئلے میں احتیاط لگا دیں تو ان کے مقلد سیکوینشل آرڈر میں ان کے بعد والے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ توضیح المسائل کی اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو سمجھے بنا توضیح المسائل کو یعنی جو بغیر کسی شرط و شروط کے واجب ہے۔ مثال کے طور پر واجب نمازیں، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، سب پر یہ عمل واجب ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، مگر ہر صورت میں اس عمل کو انجام دینا ہے۔ واجب مشروط یعنی وہ کہ جس کی ادائیگی شرط و شروط پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مالی یا صحت کے اعتبار سے استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ واجب موسع یعنی وہ جو واجب تو ہو چکا ہے مگر اس کی ادائیگی کے وقت میں وسعت ہو۔ مثال کے طور پر نماز ظہر جو زوال کے وقت واجب ہو گئی ہے لیکن مغرب کے وقت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ واجب مضیق یعنی وہ کہ جس کے ادا کرنے کا زمانہ محدود ہو، وسعت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے ادا روزے کہ نہ ایک دن پہلے رکھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک دن بعد، اسی ماہ میں رکھنے واجب ہیں۔ واجب کی بیسک ڈیفینیشن ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم اقسام واجب کے بارے میں بات کریں گے۔ واجب کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، جیسے واجب اصلی یعنی وہ جو خود سے ہی واجب ہے، کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ دوسرا ہے واجب غیری یعنی وہ جو خود واجب نہیں ہے لیکن کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا۔
تو سب پر سے وہ عمل ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مردے کو غسل دینا یا نماز جنازہ۔ اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ دے تو باقی لوگوں سے وہ عمل ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی شخص نماز جنازہ نہ پڑھے تو سب پر وہ واجب رہے گا اور سب گنہگار رہیں گے۔ واجب مطلق یعنی جو بغیر کسی شرط و شروط کے واجب ہے۔ مثال کے طور پر واجب نمازیں، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، سب پر یہ عمل واجب ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، مگر ہر صورت میں اس عمل کو انجام دینا ہے۔ واجب مشروط یعنی وہ کہ جس کی ادائیگی شرط و شروط پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مالی یا صحت کے اعتبار سے استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے۔ واجب موسع یعنی وہ جو واجب تو ہو چکا ہے مگر اس کی ادائیگی کے وقت میں وسعت ہو۔ مثال کے طور پر نماز ظہر جو زوال کے وقت واجب ہو گئی ہے لیکن مغرب کے وقت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ واجب مضیق یعنی وہ کہ جس کے ادا کرنے کا زمانہ محدود ہو، وسعت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے ادا روزے کہ نہ ایک دن پہلے رکھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک دن بعد، اسی ماہ میں رکھنے واجب ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے واجب منجز یعنی وہ جس میں انتظار کا وقفہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے تو نماز جمعہ آج ہی ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم 6 مہینے بعد ادا کریں گے، یعنی جیسے ہی وقت آئے اس واجب کو انجام دینا ہے۔ واجب مولوی یعنی وہ عمل جس کو خود آقا یا مولا نے واجب بتایا ہو۔ آقا یا مولا سے مراد ہے خود خدا یا رسول یا امام یا غیبت کے دور میں مجتہد عالم بھی اس میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقلید کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے واجب ارشادی جس کو امر ارشادی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس کے لیے واعظ و نصیحت کی گئی ہو یا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، جیسے غسل جمعہ یا زیارت امام حسین پر جانا یا زیارت عاشورہ پڑھنا یا کسی بیمار کے لیے ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کرنا۔ واجب معلق یعنی وہ عمل جو کچھ عرصے بعد واجب ہوتا ہے، جیسے حج۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر ماہ رمضان میں حج واجب ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ حج پر نہیں جا سکتا کیونکہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جائے گا، یعنی استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ حج نہیں کر سکتا۔ یا اس کی دوسری مثال قرض کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو 6 مہینے کے اگریمنٹ پہ قرض دے تو جس شخص نے قرض لیا ہے اس کے اوپر اس قرض کو واپس لوٹانا 6 مہینے بعد واجب ہوگا، اور دیے ہوئے قرض کو تاریخ سے پہلے واپس مانگنا حرام ہے۔ اور اگر تاریخ آ جائے اس کے بعد بھی اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قرضہ واپس لوٹا سکے، تب بھی اس کو واپس مانگنا حرام رہے گا۔ اس کے بعد آتا ہے واجب منجز یعنی وہ جس میں انتظار کا وقفہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے تو نماز جمعہ آج ہی ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم 6 مہینے بعد ادا کریں گے، یعنی جیسے ہی وقت آئے اس واجب کو انجام دینا ہے۔ واجب مولوی یعنی وہ عمل جس کو خود آقا یا مولا نے واجب بتایا ہو۔ آقا یا مولا سے مراد ہے خود خدا یا رسول یا امام یا غیبت کے دور میں مجتہد عالم بھی اس میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقلید کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے واجب ارشادی جس کو امر ارشادی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس کے لیے واعظ و نصیحت کی گئی ہو یا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، جیسے غسل جمعہ یا زیارت امام حسین پر جانا یا زیارت عاشورہ پڑھنا یا کسی بیمار کے لیے ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کرنا۔ واجب فوری یعنی وہ جس کو فوراً انجام دینا ہے، ذرا سی تاخیر نہیں کر سکتے، جیسے کسی کی جان بچانا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو اس کی فوراً جان بچانا لازمی ہے، یا سلام کا جواب دینا یا قرآن کے واجب سجدے وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے غیر فوری یعنی وہ جو واجب تو ہے لیکن فوراً انجام دینا لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر واجب نمازوں کی قضا
جو ہم بعد میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا واجب روزوں کی قضا۔ اس کے بعد آتا ہے واجب اہم، جب ایک وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں واجب ہوں اور اس میں سے ایک چیز زیادہ اہم ہو جائے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز قضا ہونے میں صرف 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے اور دوسری طرف کسی کی جان بچانی ہے یا کوئی ڈوب رہا ہے، تو اس وقت میں جان بچانا زیادہ اہم ہوگا اور نماز قضا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے واجب بدنی، یعنی وہ واجب جو اعضائے جوارح سے انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنا، نماز پڑھنا، جہاد کرنا وغیرہ۔ واجب مالی، یعنی وہ واجب جس کی ادائیگی مال کے ذریعے سے ہو، جیسے خمس، فطرہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ واجب شرعی، یعنی وہ واجب جو خدا، رسول یا امام نے جس کا حکم دیا ہو، جیسے نماز، جہاد، خمس وغیرہ۔ واجب عقلی، یعنی وہ واجب جو عقل کی بنا پر واجب ہو، حدیث کی ضرورت نہ ہو، جیسے ڈاکٹر سے علاج کروانا، حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا، تقلید کرنا وغیرہ۔ آج سے ہم احکام خمسہ کے دوسرے باب کے بارے میں بات کریں گے، یعنی حرام۔ حرام یعنی وہ جس کو انجام نہ دینا ضروری ہو اور انجام دینے پر گناہ لازم ہو۔ ہمارے 5ویں معصوم امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب ہم اقسام حرام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے حرام تعبدی، ایسے حرام جن سے بچنا قصد قربت کی وجہ سے لازم ہو یا خود خدا کے حکم کی بجاوری کے لیے جن سے بچا جائے۔ مثال کے طور پر دوران حیض نماز پڑھنا، یا روزے کی حالت میں سر پانی میں ڈبونا، یا روزے کی حالت میں کھانا پینا وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے حرام شرطی، یعنی جب عمل حرام بھی ہو اور باطل بھی۔ مثال کے طور پر عید کے دن کا روزہ، یعنی اگر کوئی شخص عید کے دن کا روزہ رکھے تو وہ گنہگار بھی ہے کیونکہ یہ عمل حرام ہے اور اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ حرام غیری، یعنی کسی حرام کے لیے مقدم فراہم کرنا۔ مثال کے طور پر اگر 2 شخص لڑ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بندوق یا تلوار دے دینا، یا کسی شراب کی فیکٹری کو انگور بیچنا، یعنی یہ عمل بذات خود حرام نہیں ہے، مگر اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس انگور سے شراب بنائیں گے تو یہ عمل حرام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حرام ابدی، یعنی وہ عمل جو قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کورٹ سے طلاق لے لے، جو کہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اور دوسرے مرد سے شادی کر لے تو وہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ ایک شادی شدہ عورت اگر غیر مرد کے ساتھ زنا کرے تو وہ اس زانی پر قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یا اس کی دوسری مثال ہے کہ نکاح ہوتے ہی ساس کا داماد کے اوپر ابد تک کے لیے حرام ہو جانا، یعنی اب قیامت تک وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ حرام ذاتی، یعنی وہ عمل جو بذات خود حرام ہے، جیسے شراب پینا، چوری کرنا، کسی پر ظلم کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے حرام عرضی، یعنی وہ کام جو خود حرام نہیں ہے مگر کسی دوسری وجہ سے حرام ہو جائے، جیسے نظر، قسم یا عہد کر کے کوئی اپنے اوپر کوئی جائز چیز کو حرام کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نظر یا عہد کر لے کہ میں 1 سال تک سگریٹ نہیں پیوں گا یا 1 سال تک مٹھائی نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کے لیے سگریٹ پینا یا مٹھائی کھانا 1 سال تک حرام ہو جائے گا۔ یا کسی پیشنٹ کے لیے کسی بیماری کی وجہ سے کسی کھانے پینے کی چیز کا حرام ہو جانا۔ حرام شرعی، یعنی وہ عمل جو شرعی دلیل کی بنا پر حرام ہو، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ۔ حرام عقلی، یعنی وہ عمل جو عقل کی بنا پر حرام ہو، جیسے سڑا ہوا کھانا کھانا، جس کے لیے ہم عقلی اعتبار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حرام نفسی، جو کہ حرام ذاتی کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی وہ عمل جو بذات خود حرام ہے، جس کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ حرام غیر ابدی، یعنی وہ جو کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے کچھ مدت تک کے لیے حرام ہو۔ مثال کے طور پر سالی سے نکاح کرنا، یعنی اگر بیوی نکاح میں ہو تو سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں،
اور اگر بیوی مر جائے یا بیوی سے طلاق لے لی جائے اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کیا جائے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے حرام عرفی، یعنی وہ جو شرعی طور پر جائز ہے مگر عرف یعنی سوسائٹی یا معاشرے میں حرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مولانا کا ٹھیلے پر کچھ بیچنا، یا عورتوں کا شادی میں بنا میک اپ اور با حجاب جانا، یا پاکستان اور ہندوستان میں متاع کے مسئلے۔ آج سے ہم احکام خمسہ کے تیسرے باب کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو ہے مستحب۔ مستحب یعنی وہ جس کو کرنا ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ توضیح المسائل میں مستحب کی جگہ اور بھی کچھ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جن کا معنی مستحب ہی ہوتا ہے، جیسے نفل، سنت، تطوع یا مندوب۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اصطلاح آپ کو توضیح المسائل میں ملے تو اس کا مطلب مستحب ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اقسام مستحب کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے مستحب ذاتی یا مستحب نفسی، یعنی وہ عمل جو بذات خود مستحب ہیں، جیسے مستحب نمازیں، مثلا نماز شب، نماز غفیلہ، نماز جعفر طیار وغیرہ، یا مستحب روزے جیسے عید مباہلہ کا روزہ، عید غدیر کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ وغیرہ۔ مستحبات کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عمرہ کرنا۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو شروع کرنا تو مستحب ہے، لیکن صحیح طریقے سے مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے مکمل نہ کیا جائے تو تا عمر وہ انسان حالت احرام میں باقی رہے گا،
اور حالت احرام میں جو بھی چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ سب اس کے اوپر حرام رہیں گی، جیسے بیوی کا شوہر کے اوپر حرام ہونا، شوہر کا بیوی کے اوپر حرام ہونا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، شیشہ دیکھنا، سر ڈھکنا وغیرہ۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو اس عبادت کو انجام ہی نہ دیا جائے یا پھر تمام شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا مستحبات اور مکروہات میں بھی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ جی ہاں، مستحبات اور مکروہات میں بھی تقلید کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے فقہا میں اختلاف نظر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے 4 واجب سجدوں میں پڑھے جانے والے ذکر کو لے کر ہمارے علماء میں اختلاف ملتا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک قرآن کے 4 واجب سجدوں میں فقط پیشانی کو زمین پر رکھ دینا یا کسی بھی ایسی چیز پر رکھ دینا جس پر سجدہ ہو سکے کافی ہے، اور اس میں اگر آپ کوئی ذکر نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ مگر دیگر علماء کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر قرآن کے 4 واجب سجدوں کو انجام دینے کے لیے 7 اعضاء کا زمین پر مس ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ذکر پڑھنا مستحب ہے۔ آج سے ہم احکام خمسہ کے 4 باب کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو ہے مکروہ۔ مکروہ یعنی وہ عمل جو حرام نہ ہو مگر جس کا نہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر مردوں کا یورینل میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یا حالت حیض میں بالوں میں کلر لگانا کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے وغیرہ۔ مکروہات میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی کچھ عمل صرف مکروہ ہوتے ہیں اور کچھ شدید مکروہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھوڑوں اور گدھوں کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے مگر شدید مکروہ ہے۔ شدید مکروہ یعنی جائز تو ہے مگر حرام کے بہت قریب ہے۔ اب ہم اقسام مکروہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مکروہ کے 2 اقسام ہیں۔ مکروہ ہوا ملے کہ اس کام کو مستحب قرار دیا گیا ہے تو اس میں بھی مجتہد فقہا کا نظریہ بیان کر رہا ہے، اپنا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ مستحبات میں بھی تقلید کرنی ہوتی ہے، اسی طرح مکروہات میں بھی تقلید کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے فقہا میں اختلاف نظر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی کے نزدیک جس کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اس کمرے میں اگر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو تو اس کمرے میں نماز مکروہ ہوگی، یعنی ثواب کم ملے گا۔ لیکن رہبر معظم کے نزدیک یہ عمل مکروہ تبھی شمار ہوگا اگر وہ جاندار کی تصویر سامنے لگی ہو۔ یا اسی طرح کچھ علماء کے نزدیک سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے ایام اضحیٰ کے۔ لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک سیاہ لباس کی کراہیت سرے سے ہی نہیں ملتی، یعنی وہ سیاہ لباس کو مکروہ نہیں مانتے، نہ نماز میں اور نہ نماز سے ہٹ کر۔ یا اسی طرح کچھ علماء کے نزدیک حالت حیض میں بالوں میں کلر کرنا مکروہ ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک اس میں مکروہ غلط العام مکروہات، یعنی وہ جو مکروہ نہیں ہیں لیکن معاشرے میں مکروہ عام ہو جائے۔ مثال کے طور پر کلیجی کھانا، یا کالے جوتے پہننا، یا عاشور کے دن سلام یا مصافحہ کرنا۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک عاشور کے دن سلام کرنا یا مصافحہ کرنا کسی بھی طرح کی کوئی کراہیت نہیں رکھتا، اور یہ عمل بالکل جائز ہے، اور اگر کوئی سلام کر لے
تو اس کا جواب دینا تو واجب ہے ہی. یا وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا یعنی وضو کے پانی کو پوچھنا. آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس عمل میں بھی کسی طرح کی کوئی کراہیت ثابت نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ بیوہ عورت کا عدت ختم ہونے تک بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، اور اگر وہ کسی ضرورت کے تحت باہر نکلے تو یہ عمل مکروہ بھی نہیں ہے اور شرعاً جائز ہے، لیکن اس عمل کو معاشرے میں حرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب کبھی بھی عبادات کے مسئلوں میں یہ بات بیان کی جائے کہ فلاں عمل مکروہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ عمل انجام دیا جائے تو اس سے ثواب میں کمی ہو جائے گی. مثال کے طور پر روزے میں منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے کلیاں کرنا، یا ایسے بچوں کا مسجد میں لے کر جانا جن سے مسجد نجس ہونے کا امکان ہو، یا روزے دار کا خوشبودار گھاس کا سونگھنا مکروہ ہے لیکن خوشبودار پھول یا پرفیوم اس میں شامل نہیں ہے. یا دوران نماز ایسے کپڑے پہننا جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہو، چاہے اس کو چھپا ہی کیوں نہ لیا جائے. مثال کے طور پر اگر ہماری ٹی شرٹ پر کوئی جاندار کی تصویر بنی ہے اور ہم اس کے اوپر سے جیکٹ پہن لیں تب بھی یہ عمل مکروہ شمار ہوگا، لیکن کارٹون کیریکٹرز اس میں شامل نہیں ہیں. یا نماز میت کا مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے سوائے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے. مکروہات میں تقلید. مکروہ یعنی وہ عمل جس کو کرنا حرام نہ ہو مگر نہ کرنا بہتر ہو. آیت اللہ سستانی کے نزدیک کسی بھی مستحب عمل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دینا بہتر ہے. رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب اور مستحب یعنی حکم خدا. تو اگر کوئی مستحب عمل کسی معتبر روایت سے ثابت نہ ہو اور ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ مستحب عمل ہے یعنی یہ حکم خدا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے. اسی لیے کسی بھی مستحب عمل کو انجام دینے کے لیے رجائے مطلوبیت کی نیت کرنا بہتر ہے. آج سے ہم احکام خمسہ کے 5ویں اور آخری باب کے بارے میں بات کریں گے جو ہے مباح. مباح یعنی ہر وہ عمل جس کی نہ کوئی سزا ہو اور نہ کوئی جزا، چاہے آپ اس کو انجام دیں چاہے ترک کر دیں. یعنی ہر وہ عمل جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہ دیا ہو یا شریعت میں کوئی حکم نہ ملتا ہو. مثال کے طور پر اچھے کھانے کھانا، اچھے کپڑے پہننا، گاڑی چلانا، سیر کرنا وغیرہ. مباح اور حلال میں فرق. ہر مباح حلال ہے لیکن ہر حلال مباح نہیں ہے. جیسے ہر مکروہات حلال ہیں لیکن ہر مکروہات مباح نہیں ہیں. یہیں پر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے اباحہ اور جواز میں فرق. یعنی ایک چیز مباح ہے اور ایک چیز جائز ہے. ہر مباح جائز ہے لیکن ہر جائز مباح نہیں ہے. جیسے جتنے بھی مستحبات اور مکروہات ہیں وہ سب جائز ہیں لیکن یہ مباح نہیں ہیں. اقسام مباح. مباح کی 2 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے مباح اقتضائی، یعنی ایسے عمل جن کو اگر شریعت میں مباح قرار نہ دیا ہوتا تو لوگوں کی زندگی دشوار ہو جاتی اور معاشرے میں خرابیاں اور مفسدہ لازم آ جاتا. مثال کے طور پر طلاق. اگر دین میں طلاق، جس کو دین میں ابغض الحلال کہا گیا ہے یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، اگر دین میں طلاق کو مباح قرار نہ دیا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی برائیاں لازم آ جاتی. مثال کے طور پر عیسائیوں میں طلاق کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں دیکھی جا سکتی ہیں جیسے ایکسٹرا میریٹل افیئرز وغیرہ. دوسرا ہے مباح لا اقتضائی، یعنی ایسے عمل جس کو کرنے میں یا نہ کرنے میں کوئی بھی تقاضۂ شرعی موجود نہ ہو. مثال کے طور پر گھومنا پھرنا، کھیلنا، سونا وغیرہ. احکام خمسہ کے بعد اب ہم توضیح المسائل کے دیگر اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ نے توضیح المسائل میں کہیں لکھا دیکھا ہو کہ احتیاط اسی میں ہے کہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس طرح سے اس مسئلے میں عمل کرنا کہ انسان روز قیامت بری الذمہ ہو جائے، یعنی غلطی کا کوئی امکان نہ رہے. مثال کے طور پر حجاب کے مسئلے کو لے کر اگر ہم بات کریں، صرف اگزامپل کے طور پر، کہ چہرے کو مکمل طور پر نامحرم سے چھپانا، تو
تو جو خواتین ایسا کرتی ہیں ان سے روز قیامت سوال و جواب یا غلطی کے امکان بہت کم ہے، اور جو خواتین چہرہ کھولتی ہیں وہ روز قیامت یہ جواب دے سکتی ہیں کہ ہم نے فلاں مجتہد کے فتوے یا احتیاط پر عمل کرتے ہوئے چہرے کے ان حصوں کو کھولا ہے جن کی مجتہد نے اجازت دی تھی۔ اس طرح سے اس عمل کی ذمہ داری مجتہد کے کاندھوں پر آ جائے گی، اسی لیے تقلید کرنا بہت اہم ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب بھی کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو وہ اپنے فتوے کا مکمل ضامن ہوتا ہے، تو اس طرح سے روز قیامت ہم سے سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے جن کے مسئلے پر عمل کیا ہے ان مجتہد سے سوال جواب ہوگا، اور مقلد کی ذمہ داری بھی مجتہد کے کاندھوں پر آ جاتی ہے، اسی لیے تقلید کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم احتیاط واجب کے بارے میں بات کریں گے۔ احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہے بلکہ مجتہد کی رائے یا نظریہ ہے۔ جن مسئلوں میں مجتہد 100% شیور نہیں ہوتے کہ یہ حکم خدا ہے، ان مسئلوں میں وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے میں 99% شیور ہیں لیکن 1% بھی اگر وہ شیور نہیں ہیں تو وہ اس مسئلے میں فتویٰ نہ دے کر احتیاط لگاتے ہیں، اور ان مسئلوں میں ان کے مقلد سیکوینشل آرڈر میں دوسرے مرجعوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دیں کہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو احتیاط واجب میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں دیتے، جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی۔ ان کے مقلد جن مسئلوں میں انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے ان مسئلوں میں دوسرے مرجع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اب ہم احتیاط واجب کی مثالیں بیان کریں گے، جیسے ممیز بچے سے پردہ۔ ممیز یعنی ایسا بچہ جو سن بلوغ تک نہ پہنچا ہو لیکن سمجھدار ہو گیا ہو، یعنی اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہو۔ لڑکوں کے لیے ممیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کے لیے رشیدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ لڑکیاں پہلے بالغ ہوتی ہیں اور بعد میں رشیدہ یعنی سمجھدار ہوتی ہیں، اور لڑکے پہلے ممیز ہوتے ہیں اور بعد میں بالغ۔ آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ممیز بچے سے پردہ کرنا ضروری ہے، وہیں آیت اللہ سعید الحکیم یا رہبر معظم ممیز بچے سے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اگر ہمیں یہ شک ہے کہ یہ بچہ ممیز ہے بھی یا نہیں تو اس مسئلے میں تمام علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس بچے کو ممیز نہ سمجھا جائے اور اس سے پردہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں اطمینان ہے کہ یہ بچہ ممیز ہے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر پردہ کرنا ضروری ہے۔ احتیاط واجب کی دوسری مثال ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں اذکار کو تبدیل کر کے پڑھنا، یعنی سجدے میں رکوع کا ذکر پڑھنا اور رکوع میں سجدے کا ذکر پڑھنا۔ تمام علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے ہی آیت اللہ سیستانی نے اپنا فتویٰ اس مسئلے میں تبدیل کیا ہے، یعنی اب ان کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے، یعنی سجدے میں سجدے کا ہی ذکر پڑھا جائے اور رکوع میں رکوع کا ہی ذکر پڑھا جائے، یا کوئی اور دیگر ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں جس کی دین میں اجازت ہو۔ اب ہم بات
آج ہم قول مشہور کے بارے میں بات کریں گے، مطلب فیمس سیئنگ یا پاپولر اوپینین، جو قول علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہو، یعنی 90% یا 80% علماء جب ایک ہی بات پر ایک جیسا فتویٰ دے رہے ہوں تو اس کو قول مشہور کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح واجب اور مستحب دونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ عقائد، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، تاریخ وغیرہ میں بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کیا قول مشہور میں رجوع ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مجتہد نے فتویٰ دینے کے بعد قول مشہور لکھا ہے تو اس کے معنی ہے احتیاط مستحب، اور اگر فتوے کے بنا قول مشہور لکھا ہے تو اس کے معنی ہے احتیاط واجب۔ قول مشہور کی مثال یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، قول مشہور یہ ہے کہ نماز شب کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہی احوط ہے، یعنی بہتر ہے، لیکن بعید نہیں کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جائے، یعنی بعد نماز مغربین نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہم نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے احتیاط ترک نہ کی جائے۔ جب یہ اصطلاح فتوے کے ساتھ استعمال کی جائے تو اس کے معنی ہے احتیاط مستحب، اور جب یہ فتوے کے بنا استعمال کی جائے تو اس کے معنی ہے احتیاط واجب، اور جب یہ اصطلاح فتوے کے بنا استعمال ہوگی تو اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے احوط ہے۔ اس کا بھی وہی سیم میننگ ہے کہ اگر فتوے کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے تو احتیاط مستحب ہوگا، اور اگر فتوے کے بنا استعمال ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہے احتیاط واجب۔ اس کے بعد آتا ہے جائز نہیں ہے، یعنی کبھی یہ اصطلاح حرام کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی استعمال ہوتی ہے عمل کے صحیح نہ ہونے کے لیے، یعنی کبھی مجتہد کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے اور کبھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بغیر وضو کے مستحب نماز پڑھنا، اگر بغیر وضو کے مستحب نماز پڑھی جائے تو وہ نماز باطل ہوگی، لیکن یہ عمل حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بعید نہیں ہے، یعنی جب فتویٰ کسی بات کے فیور میں دیا جائے۔ مثال کے طور پر پہلے کے جو علماء گزرے ہیں جیسے آیت اللہ خمینی یا آیت اللہ خوئی، ان کے نزدیک اہل کتاب جیسے عیسائی، یہودی اور پارسی نجس مانے جاتے تھے، لیکن آج کے جو علماء ہیں یعنی موجودہ تمام مراجع فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی طہارت کا حکم بعید نہیں ہے، یعنی یہ پاک ہیں۔ اسی کی دوسری مثال آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ کی جگہ صرف اللہ بھی کہہ دیا جائے تو بعید نہیں کہ یہ کافی ہو، یعنی صرف اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ اسی میں جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے بعید ہے، یعنی جب فتویٰ کسی بات کے خلاف دیا جائے۔ مثال کے طور پر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر یا بچے والدین کی اجازت کے بغیر قسم کھائیں تو بعید ہے کہ یہ عمل صحیح ہو، یعنی ان کا قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وجہ سے خالی نہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ۔ مثال کے طور پر یہ فتویٰ صرف آیت اللہ خمینی نے دیا تھا کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ شب معراجی میں نماز فجر 5-6 منٹ کی تاخیر سے پڑھی جائے، اور ایسا کرنا وجہ سے خالی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاندنی راتوں میں، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کی راتوں میں فجر کے اول وقت سے 5-6 منٹ تاخیر کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے مقلد کے لیے ایسا کرنا واجب تھا۔ اس کے بعد آتا ہے قوت سے خالی نہیں۔ اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں کہ فتویٰ، یعنی مجتہد کہہ رہا ہے کہ فتویٰ یہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اقوا۔ اقوا کے بھی معنی ہوتے ہیں فتویٰ۔ مثال کے طور پر اقوا یہ ہے کہ غبار کثیف یعنی گاڑھا دھواں اگر حلق تک پہنچ جائے، جیسے سگریٹ یا بس وغیرہ کا دھواں، تو روزہ باطل کر دے گا۔ وہیں دوسری طرف اقوا یہ ہے کہ اگر غیر غبار کثیف یعنی ہلکا دھواں جیسے کھانا پکاتے وقت کی بھاپ یا چائے پکاتے وقت کی بھاپ یا نہاتے وقت گرم پانی کی بھاپ اگر حلق تک پہنچے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد آتا ہے معلوم نہیں، یعنی کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت 12:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور کسی علاقے کی کسی مسجد میں کسی وجہ سے ظہر کی جماعت 4:30 بجے یا 4 بجے ہو رہی ہے، یعنی اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ وقت فضیلت نکل چکا ہو، تو اس مسئلے میں
کسی نے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا کہ گھر میں پڑھی گئی اول وقت فرادہ نماز بہتر ہوگی یا اتنی تاخیر سے پڑھی گئی جماعت کے ساتھ نماز بہتر ہوگی؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کون سی نماز بہتر ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی فتویٰ نہیں ہے اور اس مسئلے میں دوسرے علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں کیا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب۔ مثلاً اگر کسی عمل کا مستحب ہونا کسی ٹھوس دلیل سے ثابت نہ ہو تو ایسے عمل کو رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب کی نیت سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری مختلف دعائیں جن کا بہت زیادہ اوتھینٹک ہونا ثابت نہ ہو ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اس کا مضمون خلاف دین نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے تعامل ہے یعنی احتیاط واجب۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ صرف آیت اللہ فاضل لنکرانی کا ہے کہ کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو اعتکاف کے دوران رکھا گیا روزہ اگر اجارے کا ہے یعنی کسی سے اجرت لے کر رکھا گیا ہے تو تعامل ہے کہ یہ اعتکاف صحیح ہو، یعنی ان کے نزدیک ایسا اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن تمام موجودہ علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایسا اعتکاف صحیح ہے چاہے روزہ اپنا ہو یا اجرت کا۔ اس کے بعد آتا ہے اقرب یہ ہے، اس کے معنی بھی فتویٰ ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حالت احرام میں مردوں کا سر کو چھپانا جائز نہیں، اور اقرب یہ ہے کہ اس میں ان کے دونوں کان بھی شامل ہیں، یعنی کپڑے سے یا کسی چیز سے نہ تو سر کو چھپانا جائز ہے اور نہ ہی دونوں کانوں کو چھپانا جائز ہے، جیسے فون پر بات کرتے ہوئے کان کو چھپا لینا، البتہ آپ اسپیکر پہ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے قیلہ یعنی کہا گیا ہے، اس میں مجتہد دوسرے فقہا کی بات کو نقل کرتا ہے لیکن خود اس بات کا قائل نہیں ہے، یعنی وہ مسئلہ اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مجزی ہے۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ نماز ظہر کے لیے مجزی ہے، یعنی اگر نماز جمعہ پڑھ لی جائے تو وہ کافی ہے، پھر نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے احتیاط مستحب، یا تو آپ یہ عمل انجام دے سکتے ہیں یا اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر عربی زبان میں نماز میں دعا نہ کی جائے۔ اس کے بعد آتا ہے اظہر یہ ہے، اس کے معنی بھی فتویٰ ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ کے وقت خریداری کا مسئلہ، آیت اللہ سیستانی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری حرام نہیں ہے، بلکہ اظہر یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت بھی باطل نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری کرنا مکروہ ہے۔ وہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری نہ کی جائے۔ اس کے بعد آتا ہے ظاہر یہ ہے، اس کے معنی بھی فتویٰ ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر ایک ہی وقت میں کئی غسل واجب ہیں تو وہ ان سبھی غسل کی نیت کر کے ایک غسل انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر غسل میت، غسل مس میت، غسل جنابت وغیرہ ایک ہی وقت میں واجب ہوں تو وہ ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اولا یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ عمل کر لیں۔ مثال کے طور پر سود پر اگر کوئی شخص قرضہ لے تو یہ عمل حرام ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ اس پیسے کا مالک ہو جاتا ہے، اگرچہ اولا یہ ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ اس پیسے کو استعمال نہ کرے۔ آج ہم توضیح المسائل کی 4 بہت ہی اہم اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جاہل با حکم یا جاہل با مسئلہ، یعنی کسی اسپیسیفک مسئلے میں مکلف کو اگر اس کا حکم معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جاہل با حکم، جیسے خرگوش کے گوشت کا مسئلہ کہ یہ جائز ہے یا نہیں، یا لیدر کی جیکٹ میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے جاہل با موضوع، یعنی جب اس کو حکم شریعت تو پتہ ہو لیکن موضوع نہ پتہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کو پتہ ہے کہ شراب نجس بھی ہے اور اس کو پینا بھی حرام ہے، لیکن اگر
الگ الگ گلاسز میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوں تو اس کو نہ پتہ ہو کہ کون سے گلاس میں شراب ہے اور کون سے گلاس میں جوس یا کوئی اور چیز ہے. مثلاً ایپل جوس اور شراب ایک جیسے لگتے ہیں اور وہ یہ نہ بتا پائے کہ کون سا ایپل جوس ہے اور کون سی شراب ہے، تو اس کو کہتے ہیں جاہل با موضوع. اس کے بعد آتا ہے جاہل قاصر، یعنی ایسا جاہل جس کی جہالت میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو. مثلاً کوئی مولوی اگر کسی شخص کو غلط مسئلہ بتا دے اور وہ پوری زندگی اس مسئلے پر عمل کرتا رہے تو یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا. کسی شخص نے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا تھا کہ میرے استاد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نماز میں صحیح عربی تلفظ شرط نہیں ہے اور میں نے اب تک کی تمام نمازیں غلط تلفظ کے ساتھ پڑھیں. تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے اپنے استاد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا کیا ہے، اسی لیے تم گنہگار نہیں ہو اور تمہیں نمازوں کی قضا کرنی بھی ضروری نہیں. لیکن کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں گناہ نہیں ملتا لیکن عمل کو دوبارہ انجام دینا پڑتا ہے. مثلاً اگر یہی شخص بنا تکبیرۃ الاحرام کے تمام نمازیں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑتی. یا مثلاً کوئی ایسی چھوٹی بچی جو بالغ ہو گئی ہو پر اس کے ماں باپ نے اس سے روزے نہ رکھوائے ہوں تو وہ اس بچی کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اس کے بعد آتا ہے جاہل مقصر، یعنی جس نے مسئلہ جاننے میں کوتاہی کی، لاپرواہی کی یا آلس کیا. مثلاً کسی شخص کے پاس ذرا موجود ہے جیسے انٹرنیٹ، ای میل آئی ڈیز، علماء کے کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے مسئلہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کو جاہل مقصر کہیں گے. ایسے شخص کے لیے گناہ بھی ہے، اگر کفارہ آتا ہے تو کفارہ بھی ہے اور قضا تو کرنی ہے ہی. مثلاً نماز میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا، یعنی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا، جو کہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کرتا آ رہا ہے تو اس کو جاہل قاصر کہیں گے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ کر ایسا کرنے لگے، مثلاً کوئی مسجد میں جائے اور وہاں امام جماعت کو شہادت ثالثہ پڑھتا ہوا دیکھے اور خود بھی پڑھنا شروع کر دے تو اس کو جاہل مقصر کہیں گے. آپ کو بتا دیں کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سیم حکم لاگو ہوتا ہے اور اس میں جاہل مقصر اور قاصر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلاً نماز طواف کا مسئلہ، اگر کسی کا نماز طواف چھوٹ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے اس کو نماز طواف پڑھنی ہے. اگر وہ شخص مکہ سے دوسرے شہر جا چکا ہے تو اس کو مکہ واپس آ کر نماز طواف پڑھنی ہے، اور اگر کوئی اپنے ملک واپس چلا گیا ہے تو اس کو اپنے ملک میں ہی نماز طواف پڑھنی ہے. جاہل حکم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے اور اس کو احتیاط بھی کرنی ہے. یعنی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو صحیح حکم شریعت بتائیں اور اس کو احتیاط بھی کرنی ہے. یعنی اگر اس شخص کو نہیں پتہ کہ ایپل جوس پینا جائز ہے یا نہیں تو اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا. لیکن جاہل موضوع کو مسئلہ بتانا ضروری نہیں. یعنی اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ اس کے کپڑے نجس ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کپڑے نجس ہیں تو ہمارے اوپر اس کو بتانا واجب نہیں، سوائے ان مسئلوں کے جو بہت ہی سیریس ہوں. جیسے غلط فہمی کی وجہ سے اگر کوئی محرم، جیسے رضاعی بھائی بہن جو دودھ پینے کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں، اس سے اگر کوئی نکاح کر رہا ہو یا کسی کی عدت پوری نہ ہوئی ہو اور اس سے کوئی نکاح کر رہا ہو، ایسے ایکسٹریم کیسز میں ان کو بتانا اور روکنا واجب ہے. اس کے بعد آتا ہے آثار تکلیفی، یعنی جس کا تعلق گناہ اور ثواب سے ہو. مثلاً اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے آثار تکلیفی ظاہر ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انسان گنہگار ہوگا. اس کے بعد آتا ہے آثار وضعی، یعنی جس کے اثرات دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں. مثلاً اپنے استاد یا علماؤں کی ڈس رسپیکٹ کرنا، جس کے اثرات دنیاوی زندگی میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. مثلاً اکثر دیکھا گیا ہے کہ علماء یا استادوں کی ڈس رسپیکٹ کرنے والوں کی عمریں بہت کم ہو جاتی ہیں، یعنی جوانی میں موت.